بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وصحبه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. قال الله عز وجل في كتابه الشهير: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، خواجہ پورہ کے اس مسجد کے ممبر سے جمعہ کے خطبے کے طور پر تفسیری بیان کا آغاز کچھ دنوں پہلے ہوا تھا، اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی، اور آج قل هو اللہ احد، جسے سورہ اخلاص کہتے ہیں، اس کی تفسیر ہونی ہے. اللہ رب العزت سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر جو کہی جائیں گی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین گرامی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس دنیا کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا. نہ کہ صرف اس دنیا کو، بلکہ اس دنیا، آسمان اور ان دونوں کے درمیان جو چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا. چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، مختلف قسموں کے سیاروں کو، تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد ویسے ہی اللہ رب العزت نے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ یکے بعد دیگرے اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجتے رہے. وہ انبیاء وقتاً فوقتاً اس دنیا میں تشریف لاتے تھے اور لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف بلاتے تھے. بنیادی طور پر انبیاء کی جو دعوت ہوا کرتی تھی وہ دو چیزوں کی ہوا کرتی تھی، ایک عقائد اور دوسرا اعمال. یہ بنیادی اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر اور اس سے پہلے آنے والے دیگر انبیاء کا شیوا ہوا کرتا تھا، ان کا طریقہ ہوا کرتا تھا. بنیادی طور پر دو چیزوں پر سب سے زیادہ محنت کی جاتی تھی کہ انسان کا عقیدہ درست ہو اور اس کے بعد انسان کے اعمال درست ہوں. اور ان دونوں میں اگر ہم تقابل کریں گے، مقابلہ کریں گے عقائد اور اعمال میں، تو سب سے زیادہ خداوند قدوس کے نزدیک اہم عقائد ہے، عقیدہ ہے. دنیا میں انسان چاہے جتنا بڑا عابد بن جائے، جتنا بڑا صوفی بن جائے، پرہیزگار بن جائے اور پوری زندگی اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا دے، لیکن اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے تو اللہ رب العزت اسے معاف نہیں کریں گے، اس کو نہیں بخشیں گے. اور اگر پوری زندگی اس نے عبادت نہیں کی ہے تو یقیناً انہوں نے غلط کیا ہے، لیکن اگر اس کا عقیدہ درست ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیں اور معاف کر دیں. عقائد کے اندر کجی کو شریعت نے برداشت نہیں کیا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العزت چوری کو معاف کر سکتے ہیں، زنا کو معاف کر سکتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک تعلق آئے گا عقیدہ کا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا جائے، اللہ کا ہمسر ٹھہرا دیا جائے، اللہ کا جوڑی دار کسی کو بنا دیا جائے، تو شریعت نے اسے معاف نہیں کیا ہے. اللہ رب العزت اسے معاف نہیں کریں گے. لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العزت شرک کرنے والے کو معاف نہیں کریں گے. کھلم کھلا قرآن کا اعلان ہے. یہ جو سورت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں عقیدہ کا بیان ہے، عقائد کا بیان ہے اس میں. اور اس سورت کی اپنی جگہ ایک خاص اہمیت ہے. پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سورت کی اہمیت کیا ہے. ظاہر ہے کہ ہم میں سے شاید ہی کوئی آدمی ہو جس کو یہ سورت یاد نہ ہو، ورنہ تقریباً کم و بیش تمام افراد کو یہ سورت یاد ہوگی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی اس سورت کی تلاوت فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب اس سورت کی آواز پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے قد وجبت، واجب ہو گئی.
صحابہ نے پوچھا ما وجبت یا رسول اللہ, کیا واجب ہو گئی ہے اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد وجبت الجنہ, اس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی. قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھنے پر ہم اور آپ نہیں بلکہ سب سے بڑے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری اور بشارت کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اس سے اس سورت کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ایک دوسری روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی, مسلم شریف نے اسے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. صحابہ کو حکم دیا کہ سب لوگ آگے آ جاؤ, میں تہائی قرآن سناؤں گا, تہائی قرآن سناؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے کے شوق میں صحابہ اکرام جوق در جوق آگے کی طرف بڑھنے لگے. جب صحابہ اکرام آگے آ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سورت کی تلاوت فرمائی, قل هو اللہ احد اللہ الصمد کی. گویا کہ اگر کوئی قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھتا ہے تو تہائی قرآن کا ثواب اس کو ملتا ہے. اس سورت کی یہ اہمیت ہے. ایک اور روایت ہے کہ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہم پر افسر بنا کر بھیجا, کمانڈر بنا کر بھیجا. ان کے ساتھ دیگر صحابہ کرام بھی تھے. تو جس صحابی کو افسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اس کی عادت یہ تھی کہ جب وہ نماز شروع کرتے تھے تو سورہ فاتحہ پڑھتے تھے, سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت ملاتے تھے اور اس کے بعد قل واللہ احد پڑھا کرتے تھے. ہر رکعت میں انہوں نے اپنی عادت بنا لیا تھا, اپنا معمول بنا لیا تھا. جب وہ سفر سے واپس آئے تو ان کے دیگر ساتھیوں نے, دیگر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ صحابی ایسا ایسا کیا کرتے تھے جسے آپ نے افسر بنایا تھا, ایسا وہ کیوں کرتے تھے کہ ہر رکعت میں قل واللہ احد پڑھتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ انہی سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ چونکہ اس صورت میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے, رحمان کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے, خداوند قدوس کی ربوبیت کا اقرار کروایا گیا ہے, لہٰذا یہ صورت مجھے بہت زیادہ محبوب ہے. جب اللہ کے رسول کو معلوم چلا کہ وہ صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے, اس وجہ سے یہ صورت مجھے پسند ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخبروہ ان اللہ تعالی یحبہ, اسے بتلا دو کہ اللہ بھی اسے پسند کرتا ہے, اللہ بھی اسے محبوب رکھتا ہے. ایک اور روایت ہے, مسجد قباء کا نام آپ نے سنا ہوگا, وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کو امامت کے لیے مقرر کر دیا کہ مسجد قباء میں جا کر کے نماز پڑھاؤ. اس صحابی کی عادت یہ تھی کہ جب وہ نماز شروع کرتے تھے تو پہلے قل واللہ پڑھتے تھے, پھر پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور پھر قل واللہ پڑھتے تھے اور اس کے بعد کوئی سورت ملایا کرتے تھے, لیکن ہر رکعت میں قل واللہ احد پڑھا کرتے تھے. پہلی والی روایت میں بعد میں پڑھ رہے تھے اور اس والی روایت میں پہلے پڑھ لیا کرتے تھے. جو مقتدی تھے, مقتدیوں نے ٹوکا کہ یہ کیا کرتے ہو تم, یہ اچھی چیز نہیں ہے, کسی ایک جگہ سے آیت اٹھاؤ اور ایک جگہ سے پڑھو اور ہر رکعت میں قل واللہ احد پڑھتے ہو اور اس کے بعد سورت ملاتے ہو, یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. تو اس امام اور انصاری صحابی نے اپنے مقتدیوں سے کہا کہ دیکھو اگر تجھے میرے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو پڑھو اور نہیں پڑھنی ہے تو بول دو, میں امامت چھوڑ دوں گا, لیکن میں اس سورت کو پڑھنا نہیں چھوڑوں گا, مجھے امامت کا کوئی شوق نہیں ہے. مقتدیوں نے اس معاملے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا کہ ایک صحابی ہیں جو ہر رکعت میں قل واللہ احد پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کوئی سورت ملاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو, تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ سورت بہت زیادہ محبوب ہے, مجھے یہ سورت بہت زیادہ پسند ہے. تو اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی جنت کی خوشخبری سنائی. معلوم چلا کہ اگر صحیح نیت کے ساتھ, اخلاص اور للہیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے, اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے صرف اور صرف اللہ کی بندگی کے طور پر اس سورت کی تلاوت کی جائے تو ہم بھی آج اور آپ بھی آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری کے مستحق بن سکتے ہیں. یہ تو تھی اس سورت کی اہمیت. اب تقریباً ہر آیت کا اور ہر سورت کا کوئی بیک گراؤنڈ ہوا کرتا ہے, کوئی پس منظر ہوا کرتا ہے کہ یہ سورت کیوں نازل ہوئی, یہ سورت کیوں اتری. اس سورت کا بیک گراؤنڈ جو مفسرین کرام نے لکھا ہے
وہ مختلف قسموں کی روایات ہیں، بعض صحابہ سے کچھ منقول ہیں، بعض صحابہ سے کچھ منقول ہیں، بعض صحابہ سے کچھ منقول ہیں۔ میں یہاں پر دو روایت پیش کرتا ہوں۔ ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش کے کچھ لوگ جو کافر تھے، مشرکین تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کیا کہ اللہ کا نسب بتلائیے، اللہ کا نسب کیا ہے، اللہ کا نسب بتلائیے، اللہ کا تعارف کرائیے، انٹروڈکشن کرائیے، اللہ کیا ہے۔ تب اس وقت یہ صورت نازل ہوئی تھی، قل هو اللہ احد، جس میں اللہ کا تعارف کرایا گیا۔ اور ایک روایت جو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہودی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، شیطان کو آگ سے پیدا کیا، آسمان کو دھواں سے پیدا کیا، زمین کو پانی کے جھاگ سے پیدا کیا، تو اللہ کس چیز سے بنے؟ اللہ سونا کے ہیں یا چاندی کے، پیتل کے ہیں یا تانبے کے؟ اللہ کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ کس چیز سے بنے ہوئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ گئے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اسی صورت کو لے کر آئے اور کہا قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہیے۔ لفظ قل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، کیونکہ خداوند قدوس مخاطب اپنے رسول ہی سے ہوا کرتے ہیں۔ اور جب قل کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست یہ سورت اتری، یہ قرآن اترا، قل کہا، تو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ اگر نبی نہ ہوتے تو اللہ رب العزت اسے مخاطب نہیں کرتے۔ ویسے تو اللہ رب العزت سے ہر انسان گفتگو کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ رب العزت سے گفتگو کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اسے جواب دیتے ہوں یہ روایت میں نہیں ہے۔ لیکن نبی اگر گفتگو کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے جواب بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، شب معراج میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش معلیٰ پر کلام کیا، تو لفظ قل سے یہ بتلایا گیا کہ آپ نبی ہیں، آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ لفظ اللہ سے دہریہ کے عقیدہ کو مٹایا گیا، ان لوگوں کے عقیدہ کو ختم کیا گیا جو اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہیں، جو اللہ کی نفی کرتے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا یک بیک وجود میں آ گئی اور دنیا ایسے ہی تھی اور ایک بیک کوئی ذرات پھٹے، کوئی چیز پھٹی اور پیڑ بن گیا، آسمان بن گیا، زمین بن گئی اور دنیا کے ساز و سامان بن گئے، اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ دہریہ انکار کرتا ہے، خدا کے وجود کا وہ منکر ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ میں آ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ گاڑی ایک بیک بن گئی، اس کے اوزار رکھے ہوئے تھے، ایک بیک ایک دوسرے سے جڑنے لگی اور پھر ایک بغیر ڈرائیور کے گاڑی چلنے لگی اور بغیر ڈرائیور کے گاڑی رک گئی، اور میں جب وہاں سے ہٹا تو گاڑی پھر تبدیل ہو گئی، کبھی پانی بن گئی، کبھی آگ بن گئی۔ تو کیا ہماری اس بات پر کوئی یقین کرے گا؟ کوئی چرخہ بغیر چرخہ چلانے والے کے نہیں چلتا ہے، کوئی گاڑی بغیر گاڑی چلانے والے کے نہیں چلتی ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات، سورج کا اپنے وقت پہ اگنا، چاند کا اپنی روشنیوں کو بکھیرنا، پانی کا پیاس کو بجھانا، آگ کا جلا کر بھسم کر دینا، یہ سب چیزیں بغیر صانع کے، بغیر بنانے والے کے، اور بغیر خدا کے وجود کے، اور بغیر خدا کے ثبوت کے، اور بغیر خدا کے موجود ہونے کے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا موجود نہیں ہے، اس کے عقیدہ کو باطل کیا گیا اللہ کے ذریعے سے کہ خدا موجود ہے، خدا موجود ہے، اور خدا اس طرح سے موجود ہے کہ اگر ہم بولیں، پاکستان میں بولیں، ہندوستان میں بولیں، امریکہ میں بولیں، انڈونیشیا میں بولیں، بیک وقت بولیں، انگلش بولیں، ہندی بولیں، انگریزی بولیں، کوئی بھی زبان بولیں، بیک وقت اللہ رب العزت سنتے ہیں، بیک وقت اللہ رب العزت سنتے ہیں۔ اگر ہم میں سے 2 آدمی ایک ساتھ بولیں تو ہنگامہ ہو جاتا ہے، 4 آدمی بولیں تو شور و غل محسوس ہونے لگتا ہے اور بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ لیکن کتنا بڑا خدا ہے، اس کائنات کا مالک، اس دنیا کا مالک، ہمارا خالق اور ہمارا رازق، کتنا بڑا خدا ہے، کتنا بڑا خدا ہے کہ دنیا کے لاکھوں کروڑوں ملینوں ملین لوگ ایک ساتھ بولتے ہیں، مختلف قسموں کی زبانوں کا استعمال کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت بیک وقت ان تماموں کو سنتا ہے۔ اس خدا کے ہم بندے ہیں اور اسی کی بندگی ہم پر واجب اور فرض ہے، اور اسی نے اس صورت کو اتارا ہے، اور وہی اپنی وحدانیت کا اقرار کروانا چاہتے ہیں۔ هو اللہ احد، احد اللہ ایک ہے۔
काफिरों ने पूछा कि नसब बतलाइए, फरमाया गया कि नसब क्या पूछते हो, अल्लाह एक है, उसका कोई नसब नहीं है, उसका कोई बाप नहीं है, उसका कोई बेटा नहीं है, उसकी कोई बीवी नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है। नसब तो उसके लिए होता है जिसके लिए जिन्स हो, हम जिन्स, नसब हम जिन्स के लिए साबित हुआ करता है। खुदाबंद कुद्दूस का ना कोई बाप, ना उसका कोई बेटा, ना उसकी कोई बीवी, ना उसका कोई शरीक, अल्लाह एक है। अहद के माने एक, अहद के माने एक, अल्लाह एक है। ए नबी आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। गोया के तौहीद का हुक्म दिया गया इस सूरत में। तौहीद कहते हैं अल्लाह को एक मानने को, अल्लाह को एक मान लिया जाए, ये तौहीद है। तौहीद का मतलब क्या होता है? अल्लाह को एक मानना। अब इसकी 3 किस्में हैं, जरा गौर से ध्यान दीजिएगा इस पर, अकीदा की बात चल रही है। तौहीद की 3 किस्में हैं। नंबर 1 तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद सिफात। तौहीद रुबूबियत का मतलब यह है कि अल्लाह को एक माना जाए। तौहीद रुबूबियत का मतलब यह है कि अल्लाह की जात का इकरार किया जाए कि अल्लाह मौजूद है और अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं है, इसे कहते हैं तौहीद रुबूबियत। और तौहीद उलूहियत का मतलब यह है कि जितनी भी इबादतें हैं उन तमाम इबादतों को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए खास कर दिया जाए। जैसे नमाज है, नमाज हम पढ़ते हैं अल्लाह के लिए, रोजा हम रखते हैं अल्लाह के लिए, ज़कात हम देते हैं अल्लाह के लिए, हज करते हैं अल्लाह के लिए, नज़र व नियाज अल्लाह के लिए, तमन्नाएं और आरज़ुएं अल्लाह के लिए, हमारी तमाम ख्वाहिशें अल्लाह के लिए, और हमारा हर वो इबादत जो हम अल्लाह के लिए जो हम करते हैं उस सब को अल्लाह के लिए खास कर दिया जाए। अगर हम नमाज पढ़ते हैं लोगों को दिखलाने के लिए, अगर हम नमाज पढ़ते हैं रियाकारी के लिए, तो ये गोया कि अल्लाह के लिए नहीं हुआ, और ये अल्लाह के लिए नहीं हुआ तो हमने एक गुना शिर्क किया। तौहीद उलूहियत का हमने इनकार कर दिया। जरा आइए हम 1400 साल पीछे चलते हैं, पस मंजर में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने को देखते हैं। उस दौर के जो कुफार थे, उस दौर के जो मुशरिकीन थे, वो ऐसा नहीं था कि खुदा के वो मुनकिर थे, खुदा को वो मानते थे कि खुदा मौजूद है, और ऐसा नहीं है कि खुदा को वो एक से जायद मानते थे, खुदा को एक ही मानते थे। वो ये कहते थे कि खुदा एक ही है, और वो जो बुत बना रखे थे मुख्तलिफ किस्मों के जो मुजस्समा थे, जिसकी वो पूजा करते थे, जिसकी वो परस्तिश क्या करते थे, वो सिर्फ इस वजह से कि वो अल्लाह को दुनिया के बादशाहों पर कयास क्या करते थे, और कहते थे जिस तरीके से दुनिया का बादशाह अपनी तमाम मुल्क का तमाम काम नहीं करता है, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी दुनिया के खुद काम नहीं करते, बल्कि अपने मददगार रखते हैं, अपना वजीर रखते हैं, अपना नुमाइंदा रखते हैं जो उस काम को अंजाम दिया करता है। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम तो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। रही बात ये पूजा और ये परस्तिश और ये बुतों की इबादत, तो हम सिर्फ इस वजह से करते हैं कि ये अल्लाह का नेक बंदा है। बुतों के बारे में उनका यह अकीदा था कि ये अल्लाह का करीब है, ये अल्लाह का वजीर है, और ये हमारी सिफारिश कर देगा, अल्लाह के दरबार में हमें काबिल कबूल बना देगा, इस वजह से हम उसकी इबादत करते हैं। कुरान कहता है वला इन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ व सख़रश शम्स वल क़मर लयक़ूलुन्न अल्लाह। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इस कुफार को, आप अगर इस मुशरिकीन से पूछेंगे कि किसने आसमान को पैदा किया, किसने जमीन को पैदा किया, किसने सूरज को तुम्हारे हुक्म का फर्मा बरदार बना दिया, तुम्हारे हुक्म के ताबे बना दिया, लयक़ूलुन्न अल्लाह, तो वो जरूर भी जरूर कहेंगे अल्लाह। वो कहते थे कि आसमान को अल्लाह ने पैदा किया, बुतों ने पैदा नहीं किया है। वो कहते थे जमीन को अल्लाह ने पैदा किया, बुतों ने पैदा नहीं किया है। वो हर चीज में अल्लाह को एक मानते थे, लेकिन अल्लाह को वो शरीक मान लिया करते थे, अल्लाह को वो शरीक मानते थे। जो इबादत करते थे वो खालिस अल्लाह के लिए नहीं होता था, बुतों के लिए होता था। बुतों के नाम पर जानवर को वो ज़बह क्या करते थे, बुतों के नाम पर वो जानवर चढ़ाया करते थे। ये शिर्क में वो मुब्तला हो गए थे। एक जगह है वला इन सअलतहुम मन नज़्ज़ल मिनस समाई माअन फअहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा लयक़ूलुन्न अल्लाह, कि आप पूछिए कि कौन आसमान से बारिश को बरसाता है और फिर मुर्दा जमीन को जिंदा कर देता है, तो वो कहेंगे अल्लाह अल्लाह। लेकिन इसके बावजूद कुफार ताज्जुब करते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही खुदा पूरी दुनिया के निजाम को चलाए। एक बादशाह जिस तरीके से पूरे मुल्क को अकेले नहीं चला सकता, वैसे ही एक खुदा पूरी कायनात को अकेले नहीं चला सकता है। वो अपना कुछ मुईन रखते हैं, अपना कुछ मददगार रखते हैं। उन्होंने अपना अजअल आलिहता इलाहम वाहिदा इन्न हादा लशैउन उजाब, उन्होंने इतने माबूद को छोड़ करके सिर्फ एक माबूद बना लिया है।
इन हादा लशैउन उजाब, ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है। कुफार ताज्जुब क्या करते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही खुदा हो। तो एक खुदा वो मानते थे, बाकिया को उसका शरीक गर्दानते थे। और जो भी इख्तिलाफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ और उस दौर के कुफार और मुशरिकीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सताया, वो तौहीद उलूहियत की बुनियाद पर सताया था। ऐसा नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब पैगंबर ने काफिरों को कहा हो कि ये मानो कि अल्लाह एक है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। तौहीद रुबूबियत में, तौहीद रुबूबियत का कुरान में इतना जिक्र नहीं है जितना कि तौहीद उलूहियत का है कि अल्लाह को किसी का शरीक, अल्लाह का किसी को शरीक न ठहराया जाए, अल्लाह का किसी को शरीक न ठहराया जाए। तो तौहीद उलूहियत पर भी ईमान लाना फर्ज, तौहीद रुबूबियत पर भी ईमान लाना फर्ज। तौहीद रुबूबियत का मतलब कि अल्लाह को एक माना जाए, अल्लाह के वजूद का इकरार किया जाए। और तौहीद रुबूबियत का मतलब कि अल्लाह को सिर्फ एक माना जाए। और तौहीद की एक तीसरी किस्म तौहीद सिफात। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जितनी भी सिफात हैं, जैसे सुनना, जानना, देखना, कुदरत, मौत देना, जिंदगी देना, ये जितने भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात हैं, इन सिफात में किसी को शरीक न ठहराया जाए। इन सिफात को अल्लाह ही के लिए खास कर दिया जाए कि सुनने वाली जात अल्लाह की है, देखने वाली जात अल्लाह की है। अब सवाल होगा कि इंसान भी तो देखता है, इंसान भी तो सुनता है, इंसान को भी बात चीजों पर कुदरत है, इंसान भी बहुत सारी चीजों पर कुदरत रखता है। इश्काल पैदा होगा। उसका जवाब कि इंसान को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ कुदरत दी है, सुनने की कुछ सलाहियत दी है, देखने की कुछ सलाहियत दी है, लेकिन यह महदूद पैमाने पर है, महदूद पैमाने पर है। हम चाहें यहां से देखना चाहें तो वो जो हमारा पेड़ है और पेड़ के पीछे की जो दीवार है, उसके बाहर की चीज को हम नहीं देख सकते। सामने अगर कोई आड़ आ जाए तो उसके बाद की चीज को हम नहीं देख सकते। एक महदूद चीज है। अल्लाह चाहे हमारी बीनाई को छीन ले, देखना भी चाहे तो हम नहीं देख सकते, हमारी कुव्वत समात को खत्म कर दें, सुनना भी चाहे तो हम नहीं सुन सकते, हमारी जबान से चखने की सलाहियत को खत्म कर दें, अगर हम चखना भी चाहें तो नहीं कर सकते और अपनी इन सिफात से फायदा नहीं उठा सकते। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो सिफात हैं वो सिफात लामहदूद हैं, वो सिफात लामहदूद हैं। लिहाजा सेमा, कुदरत, अलीम, खबीर, बसीर और जितनी भी सिफात है उन तमाम सिफात में अल्लाह रब्बुल इज्जत को शरीक न ठहराया जाए। तो तौहीद उलूहियत, तौहीद रुबूबियत और तौहीद सिफात, ये तीनों एक मुसलमानों का अकीदा होना चाहिए। नंबर एक, अल्लाह मौजूद है। नंबर दो, अल्लाह की इबादत में कोई शरीक नहीं है। नंबर तीन, अल्लाह की सिफात में कोई शरीक नहीं है। अगर इस अकीदा में थोड़ी सी अगर झोल आए तो हमारा ईमान कमजोर होने का खदशा, हमारे ईमान के कमजोर होने का खदशा है और हमारा ईमान कमजोर हो सकता है और हो सकता है कि हम दायरे इस्लाम से बाहर हो जाएं। क्योंकि आमाल को और इबादत को अल्लाह रब्बुल इज्जत बर्दाश्त तो कर सकते हैं कि एक इंसान इबादत नहीं करता है और हो सकता है कि क़यामत के दिन उसे माफ कर दे, लेकिन अकीदा में थोड़ी सी लचक, थोड़ी सी खटक, हल्की सी जरकिन और थोड़ी सी भूल अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाकाबिल कबूल है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के काबिल बर्दाश्त नहीं है। आगे फरमाया अल्लाहु समद। समद कहते किसको है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत इकरमा रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत काब रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये तीन बड़े सहाबी का कहना है कि समद के माने आते हैं वो जो किसी का जरूरतमंद न हो और उसके सब जरूरतमंद हो। समद बेनियाज। खुद मुख्तार, जो किसी का मुहताज नहीं है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद ना वो किसी का बाप है, वलम यूलद ना किसी का बेटा है। ये कुफ्फारे मक्का और मुशरिकीन, कुफ्फारे मक्का और मुशरिकीन के अकीदे पे चोट मारी गई है। मक्का के कुफार और मुशरिकीन ये अकीदा रखा करते थे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, जिन्नात अल्लाह की बेटियां हैं, फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं और जिन्नात अल्लाह की बीवियां हैं। ये अकीदा रखा करते थे कि जिन्नात अल्लाह की बीवी है और फरिश्ते अल्लाह के बेटे हैं, ये उनका अकीदा था। उस अकीदा पे चोट मारा। लम यलिद, वो किसी का बाप नहीं है। यहूद, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक पैगंबर हैं। यहूद कहा करते थे कि ये उज़ैर अल्लाह का बेटा है। वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। और क्या आपको मालूम है कि यहूद क्यों कहा करते थे
حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اللہ کے بندے ہیں. میں یہاں پر اپنے موضوع سے ہٹ کر ایک بات بتلا دوں. آج ہمارے دلوں میں قرآن کی اہمیت نہیں رہ گئی ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے اللہ رب العزت کا ثواب لوٹ رہے ہوتے ہیں. اور ہر سال لاکھوں کروڑوں میں بچے قرآن کے حافظ بنتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے دلوں میں ان کا وہ احترام، وہ ان کی عزت اگر جاتی ہے تبھی ہاں، ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ جو عزت اور جو احترام معاشرے کی جانب سے ان بچوں کو ملنا چاہیے وہ مل رہی ہو. دنیا کو پورے چیلنج کے ساتھ 1400 سال سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تجھے قرآن پر شک ہے تو تورات کا کوئی حافظ دکھلا دو، اور زبور کا کوئی حافظ دکھلا دو، اور انجیل کا کوئی حافظ پیدا کر کے دکھلا دو کہ انجیل کا کوئی حافظ پیدا ہو گیا ہو. کوئی نہیں پیدا ہوا. یہی ایک واحد تورات کے حافظ تھے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام، جو پیغمبر تھے اور جنہوں نے تورات کو حفظ کر لیا تھا، یاد کر لیا تھا. یہودیوں نے ان کو اتنا چڑھایا کہ خدا کا بیٹا کہہ دیا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ان کو قرآن یاد ہو گیا، تورات یاد ہو گئی تو انہوں نے ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا. قرآن نے اس عقیدہ پر ضرب لگایا، یہودیوں کے عقیدہ پر کہ لم یلد، وہ کسی کے باپ نہیں ہے، لہذا عزیر اس کے بیٹے نہیں ہو سکتے. عیسائی کہتے تھے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. عیسائی کہا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہود کہا کرتے تھے حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. کافر کہا کرتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جنات اللہ کی بیویاں ہیں. وہ ایک رشتے جوڑ رہے تھے. اللہ رب العزت نے کہا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کے باپ نہ کسی کا بیٹا، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا. ولم یکن لہ کفوا احد. کفوا عربی زبان میں آتے ہیں مماثل کے معنی میں، مشابہ کے معنی میں، ایک جیسا کے معنی میں. کفو کے معنی آتے ہیں بالکل مشابہ ہو، ایک دوسرے، میچنگ جس کو ہم بولتے ہیں. نکاح میں بھی کفو کا استعمال آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ لڑکا اور لڑکی میں کفو ضروری ہے، یعنی لڑکا اور لڑکی میں برابری ضروری ہے. اگر ایک لڑکا اونچے خاندان کا ہو اور ایک لڑکی انتہائی نیچے خاندان کی ہو تو بسا اوقات مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور شادی کے بعد ایک دوسرے کو چھیڑ چھاڑ کرنے اور چڑھانے اڑانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یا ایک لڑکا کسی اور ذات کا ہو، دوسرا لڑکا لڑکی کسی اور ذات کی ہو تو بعد میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے. شریعت نے اس کا سد باب کر دیا، کفو کہا. کفو برابر ہونا چاہیے. اگر ایک عطر فروش، عطر بیچنے والا کا لڑکا اگر چاہے کہ ہم چمڑا فروش کی لڑکی سے شادی کریں، یا چمڑا فروش کی لڑکی اگر چاہے ہم عطر فروش کے لڑکا سے ہم شادی کریں، تو شریعت نے منع کر دیا ہے سہولت کے ساتھ. اگر کر لے تو حرام نہیں ہے لیکن منع کر دیا ہے تاکہ مسئلہ نہ کھڑا ہو. کیونکہ ایک خوشبو میں رچی بسی لڑکی اگر بدبو میں جائے گی تو اس کا دم گھٹے گا، اور پھر وہ مسئلہ تو میچنگ ہے. بالکل ایسے ہی جیسے لال ساڑی پہ اگر ہم قمیض ہری قمیض پہن لیں تو اچھا نہیں لگے گا. تو اسی طریقے سے اگر لڑکا کسی اور خاندان کا، لڑکی کسی اور خاندان کی، اور ان دونوں میں کوئی میچنگ نہ ہو، ان دونوں میں کفو نہ ہو، تو شریعت نے منع کر دیا. وہی کفو یہاں پر ہے، ولم یکن لہ کفوا احد. خدا کا کوئی میچ نہیں ہے، خدا کا کوئی ہمسر نہیں ہے، خدا کا کوئی جوڑی دار نہیں ہے، خدا کا کوئی ساجھیدار نہیں ہے، خدا کا کوئی مشابہ نہیں ہے، اس کا کوئی مماثل نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد. نہ تو ذات میں، نہ ہی صفات میں، اور نہ ہی کسی بھی چیز میں اللہ رب العزت کا مشابہ ہے. دنیا کی دیگر قوموں نے اللہ کسی چیز کو اللہ کے مشابہ قرار دیا، کسی چیز کو اللہ کے مشابہ قرار دیا اور وہ قوم گمراہ ہو گئی. مثال کے طور پر ہمارے ہندو بھائی ہیں، اللہ کی ایک صفت ہے صفت خالقیت کہ اللہ نے دنیا کو پیدا کیا. اس صفت کو انہوں نے برہما کے لیے ثابت کر دیا ہے. ان کا ایک بھگوان ہے برہما، انہوں نے کہا کہ وہ بھی خالقیت کرتا ہے، وہ بھی پیدا کرتا ہے. اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے موت دینا، اس کو بھی انہوں نے اپنے ایک بھگوان کے لیے ثابت کر دیا ہے. اللہ کی ایک صفت ہے دنیا کو قائم رکھنا، دنیا کے نظام کو درہم برہم نہ ہونے دینا، یعنی کبھی ایسا نہ ہو کہ سورج نہیں اگے گا، آج دن میں چاند اگے اور رات میں سورج اگے گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ آج آسمان پہ ہڑتال ہے، فرشتوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، کبھی نہیں. دنیا